الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں کل دوحہ میں پہلا قطر اقتصادی فورم شروع ہو گیا۔ صاحب اسم امیر نے کہا ہے کہ قطر اقتصادی فورم دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور اقوام عالم کے بہترین مستقبل کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قطر کو دنیا کا 29واں انتہائی پرامن ملک قرار دے دیا گیا ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 191 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,435 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں پہلا قطر اقتصادی فورم کل دوحہ میں شروع ہو گیا۔ بلومبرگ کے تعاون سے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے اس فورم کا عنوان ہے کل کے لیے نئے نظریات۔ فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا کہ یہ فورم دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور اقوام عالم کے بہترین مستقبل کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا ساری دنیا کے لیے ایک خطرناک چیلنج کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور دنیا کو ابھی اس وبا کے بعد کے حالات کا سامنا کرنا باقی ہے، جبکہ یہ وائرس نئی شکلیں بدل کر منظر عام پر آ رہا ہے۔ صاحب اسم امیر نے کہا کہ قطر نے کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کے کچھ ممالک نے اپنی ضروریات سے زیادہ کرونا ویکسینز کے حصول کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس وبا پر کنٹرول حاصل کرنے کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے خطاب میں دنیا کے سبھی لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا ویکسین کی منصفانہ اور منظم انداز سے تقسیم کے معاملے میں تعاون کا مظاہرہ کریں۔ صاحب اسم امیر نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ قطر ایک متوازن اقتصادی پالیسی پر گامزن ہے، جس کے تحت وہ نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے پروجیکٹس میں توسیع کر رہا ہے، کیونکہ قطر سن 2026 تک قدرتی مائع گیس LNG کی پیداوار میں 40% اضافہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس سے حاصل ہونے والے سرمائے کو قطر کی مستقبل کی نسلوں کی فلاح و ترقی پر صرف کیا جا سکے۔ اس فورم میں جنوبی افریقہ، روانڈا، آرمینیا، ترکی اور سینیگال کے صدور اور آئیوری کوسٹ، بنگلہ دیش اور برطانیہ کے وزراء اعظم کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک کے 100 سے زیادہ ایکسپرٹس اور دانشور شرکت کر رہے ہیں۔ اس 3 روزہ فورم میں دنیا کو درپیش اقتصادی مسائل اور چیلنجز اور دیگر معاملات پر بحث ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے لیے سعودی عرب کے نئے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان آل سعود نے ملاقات کی ہے اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپیاں پیش کیں۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے سفیر سے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دوحہ میں قیام کے دوران دونوں برادر ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے قطر کی جانب سے انہیں ہر طرح کا تعاون حاصل رہے گا۔ نائب وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولو الخاطر نے ترکی کے شہر انطالیہ میں ترکی کے نائب وزیر خارجہ سیدات اونال، تنظیم برائے اقتصادی تعاون اور ترقی OECD کے سیکرٹری جنرل متیاس کورمین اور صومالیہ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اور صومالیہ میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے نگران جیمز سوام سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل اور معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ صومالیہ کی موجودہ صورتحال بھی زیر بحث آئی۔
لولو الخاطر نے یقین دلایا کہ قطر صومالیہ کی سیکیورٹی، ترقی اور استحکام کو فروغ دینے کے معاملے میں اپنی سپورٹ بدستور جاری رکھے گا۔ قطر کو دنیا کا 29واں انتہائی پرامن ملک قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف گلوبل پیس انڈیکس کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئس لینڈ، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، پرتگال اور سلووینیا انتہائی پرامن ممالک میں سر فہرست ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 130 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 88 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 42 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 191 مریض صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,435 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوگوں کو کورونا وائرس ویکسین کی 12,500 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ اب جبکہ ملک کے اندر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ ڈرائیو تھرو یعنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کورونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے لیے اوقات کار روزانہ شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک ہوں گے، اور ہر ایک ہیلتھ سینٹر میں لاسٹ انٹری رات 10 بجے تک ہوگی۔ بھارت کی حکومت نے تمام بالغ افراد کو کورونا وائرس کی ویکسین مفت لگانے کا اعلان کیا ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران ملک کے اندر لوگوں کو ویکسین لگائے جانے کا عمل سست روی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب کیسز میں کمی کی وجہ سے حکومت نے بیشتر پابندیوں میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہیلتھ ایکسپرٹس نے کورونا وائرس کی ایک اور نئی لہر آ جانے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے جنوبی افریقہ میں ایک سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جو غریب اور مڈل انکم والے ملکوں کی کمپنیوں کو کورونا وائرس ویکسین کی تیاری سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے علاوہ لائسنس بھی جاری کرے گا۔ جنوبی افریقہ کے صدر مثمالا راماپوسا نے اسے لائف سیونگ ٹیکنالوجی یعنی زندگی بچانے والی ٹیکنالوجی کو عام کرنے کے حوالے سے ایک تاریخی اقدام قرار دیا ہے۔ گزشتہ سال اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے بعد اسرائیل کے نئے وزیر خارجہ یار لیپڈ آئندہ ہفتے متحدہ عرب امارات کے دورے پر جائیں گے۔ یہ کسی اعلیٰ اسرائیلی سفارتکار کا متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ ہوگا۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق یار لیپڈ جون کی 29 اور 30 تاریخ کو متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہوں گے، جس کے دوران وہ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے اور دبئی میں اسرائیلی قونصلیٹ کا افتتاح کریں گے۔ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور افغانستان کی قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ آئندہ جمعے کے روز امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ملاقات میں صدر جو بائیڈن افغان لیڈروں کو یقین دلائیں گے کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے ساتھ سفارتی اور معاشی تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ افغان لیڈروں کی امریکی صدر کے ساتھ یہ پہلی براہ راست ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا کام جاری ہے اور ملک میں طالبان کی حکومت مخالف کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کو ایران پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ان کے اس بیان کے بارے میں امریکی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں صدر ابراہیم رئیسی نے امریکہ کو مشورہ دیا کہ اسے بڑی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے ایران کے جوہری معاہدے کی طرف واپس آنا چاہیے۔ ادھر تہران سے آمدہ رپورٹس کے مطابق ایران کے جنوبی شہر بوشہر میں ایٹمی بجلی گھر کو ہنگامی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس ایٹمی بجلی گھر کو عارضی طور پر 3 دن کے لیے بند کیا گیا ہے اور یہ غالباً جمعے کے روز پھر سے کام شروع کر دے گا۔
بتایا گیا ہے کہ سن 2018 میں امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے اس بجلی گھر کے لیے روس سے سامان درآمد نہیں کیا جا سکا، اور امریکہ کے جنوب مشرقی علاقوں میں آنے والے سمندری طوفان کی وجہ سے مختلف حادثات کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ یہ طوفان اب ملک کی جنوبی اور شمالی ریاستوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ طوفان کے نتیجے میں شدید ہواؤں اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے، جبکہ کئی مقامات پر املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حادثات میں مرنے والوں میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معاویر کی سرپرستی میں کل دوحہ میں پہلا قطر اقتصادی فورم شروع ہو گیا۔ صاحب معاویر نے کہا ہے کہ قطر اقتصادی فورم دنیا کو درپیش مختلف چیلنج کا مقابلہ کرنے اور اقوام عالم کے بہترین مستقبل کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قطر کو دنیا کا 29واں انتہائی پرامن ملک قرار دیا گیا ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 191 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,435 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔